اس کی محبت کا سودا چاہیے تو پھر اس سودے کے مقابلے میں کچھ قیمت دینی ہوگی۔ وہ بآسانی پیسے پکڑا دیتے ہیں، لیکن آگے کہتے ہیں ہم سے وقت نہ لینا۔ ان کے شوہر کماتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے تو اس مال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بزرگان دین جس راہ کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، اس کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا۔ عموماً جب ہم قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ اب محبوب چیزوں اور خرچ کرنے سے عموماً ہم لوگ مراد فقط مال کو لے لیتے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان محبوب چیزوں میں کئی لوگوں کے لیے یقیناً مال بھی ہوا کرتا ہے، لیکن یہ اس آیت مبارکہ کی مکمل تشریح و تفسیر نہیں ہے۔ محبوب چیزوں کے اندر ہر شخص کے لیے جدا جدا اشیاء ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک جنرل قانون عطا فرما دیا کہ اس کی راہ میں اس کی محبت کا سودا چاہیے تو پھر اس سودے کے مقابلے میں کچھ قیمت دینی ہوگی، اور وہ قیمت محبوب چیزوں کی ہے۔ اب مختلف لوگوں کے لیے محبوب چیزیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ مثلا وہ شخص جس کی نگاہ میں مال کی اہمیت ہے، اب اس کے لیے سب سے تکلیف دہ عمل یہ ہوگا کہ جب کوئی اس سے تقاضا کرے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر دو، تو اب اس کی محبوب چیز مال ہے، تو اس کے لیے اس آیت مبارکہ کا پیغام یہی ہوگا کہ اللہ کی راہ میں اگر اس کی محبت چاہتے ہو، نیکی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ وہ نیکی تمہارے دل پر نور پیدا کر دے، تو پھر وہ جس چیز کو اپنے دل کے قریب جانتے ہو اسے دور کر دو۔ یعنی اگر مال کو اپنے دل سے قریب رکھتے ہو تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لوٹا دو، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں اپنے قریب کر لے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو وراثتی طور پر مالدار ہوا کرتے ہیں اور بہت زیادہ مال کی رغبت اور محبت گو اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اس مال کی محبت اپنے دل میں نہیں پاتے، ان کے لیے محبوب چیز کوئی اور ہو سکتی ہے۔ مثلا ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے محبوب چیز وقت ہوتی ہے۔ کئی بار کچھ ان سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں پروگرام کرنے لگے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کچھ پیسے دیں، ڈونیشن دیں، وہ بآسانی پیسے پکڑا دیتے ہیں، لیکن آگے کہتے ہیں ہم سے وقت نہ لینا، کیونکہ ان کے لیے مال سے زیادہ محبوب شے ان کا وقت ہے۔ اب ان کے لیے اس آیت مبارکہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا وقت خرچ کرو، تو وہ کیونکہ اللہ پاک تو جانتا ہے نا کہ کون سی شے کی اس کی نگاہ میں قدر ہے اور کس شے کی اس کی نگاہ میں قدر نہیں ہے۔ اللہ پاک جب اپنی محبت کا سودا دینا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں اس سودے کے مقابلے میں سستی چیزیں پیش کرتا ہے یا قیمتی چیزیں پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے کوئی جتنی قیمتی شے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اللہ پاک اسی حساب سے اپنی محبت کا تحفہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح خواتین ہیں، شادی کے بعد خاص طور پر اگر وہ خود نہیں کماتی، ان کے شوہر کماتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے تو اس مال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو ان کی محبوب شے ان کا مال نہیں ہے، کیونکہ وہ پتہ ہے اپنے شوہروں سے، انہوں نے وہ اپنی ضروریات زندگی کی کفالت کے لیے وہ اپنے شوہروں سے لے لینا ہے یا اپنی اولاد سے لے لینا ہے، تو ان کی محبوب شے ممکن ہے دیگر ہو چیزیں، جیسے ان کا بناؤ سنگھار ہے، ان کے کمفرٹ زونز ہیں، اور اس طرح کی بے شمار اور چیزیں جو ان کو اپنے دل کے وہ قریب رکھتی ہوں گی،
تو ان کے لیے پھر محبوب شے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ان کا بناؤ سنگھار کبھی بن جائے گا۔ اللہ کے نزدیک ان کی جو محبوب شے ہے وہ کچھ اور ہوگا مال کے علاوہ، وہ مال تو وہ دل کے قریب نہیں رکھتی، تو ان سے پھر تقاضا کیا جائے گا کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اپنی خواہشات کو، جو چیزیں خواتین اپنی ذات سے متعلق اور اپنے باقی پیئر سرکل کے اندر جو خواہشات رکھا کرتی ہیں ان کو قربان کرنا کئی بار انہیں اللہ کے قریب کر دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نوجوان بچے ہیں، ان کے لیے جن کے والدین ان کے خرچ اور ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کئی بار مال سے زیادہ چھٹی کا دن سب سے قیمتی شے ہوا کرتی ہے، جس کا انتظار وہ پورا ہفتہ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی نوجوان وہی چھٹی کا دن اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرتا ہے تو وہ ایگزیکٹلی اس آیت مبارکہ کی تعریف میں آ جائے گا کہ وہ اس نوجوان نے اب وہ چھٹی کا دن جس کا وہ انتظار بے چینی سے کرتا تھا، اب وہ دن اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اسی طرح سمر ہالیڈیز ہیں، چھٹیاں آ جاتی ہیں اسکولوں سے بچوں کو، اور کوئی اپنی ان چھٹیوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا چاہتا ہے، دین کو سیکھنے کے لیے صرف کرنا چاہتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کرتا ہے، تو اس کی بڑی عمر میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے زیادہ اس وقت اس کے دل کے اندر ان چھٹیوں کی زیادہ اہمیت ہے، اور اگر وہ اللہ کی محبت میں ان چھٹیوں کو اللہ کی راہ میں لگا دے گا، اللہ پاک کو وہ بہت پسند آئے گا عمل۔ اسی طرح کوئی نعت خوان ہے، کوئی سنگر ہے، خوش الحان ہے، خوبصورت آواز اللہ نے اس کو دی ہے، اب اس کو کسی اور شے کی پرواہ نہیں ہے، اس کو سب سے زیادہ قیمتی چیز جو اس کی زندگی میں ہے وہ اس کی آواز ہے۔ وہ اس کو بہت دھیان سے سنبھال کے رکھتا ہے کہ کہیں اس کی وہ آواز نہ چلی جائے۔ تو کوئی شخص پھر اللہ کی راہ میں وہ اپنی اس آواز کو دے دیتا ہے، یعنی اپنی آواز کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنی محبوب شے کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیا، تو وہ یقیناً اسے اللہ کے قریب کر دے گا۔ کوئی شخص بڑا شاندار مقرر ہے، خطیب ہے، اور اس کو بڑا اپنی اس مہارت کے اوپر بہت زیادہ کانفیڈنس ہے اور اعتماد ہے، اگر وہ پھر اپنی تقریری صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی اشاعت میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس نے اپنی محبوب شے اللہ کے دین کی راہ میں دی اور اللہ کے دین کو اس سے تقویت بخشی، تو اللہ کو یہ امر بہت پسند آ جائے گا۔ کوئی شخص حسین و جمیل ہے، وہ سوشل میڈیا کا یا ٹیلی ویژن کا ایک معروف چہرہ ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنے اس حسن و جمال کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ اس حسن و جمال کو اپنے دل کے بہت قریب رکھتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، اس کی محبوب شے ہے، اور وہ اس محبوب شے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، تو یقیناً یہ پھر اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم ہوگا۔